سورہ سبا پارہ نمبر 22۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج الحمدللہ سورہ سبا شروع ہو رہی ہے۔ سورہ سبا کا نام سورہ سبا اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں آگے قوم سبا کا تذکرہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کافی نعمتوں سے نوازا تھا اور انہوں نے ناشکری کی، آیت نمبر 15 میں۔ اور اس سورہ مبارکہ کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور مکی صورتوں میں جو مرکزی مضمون ہوتا ہے وہ 3 چیزیں بیان ہوتی ہیں زیادہ تر: توحید، رسالت اور قیامت، اور اس کے ساتھ اور بہت سارے یعنی احوال بیان ہوتے ہیں، قرآن و مجید کی حقانیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی، دیگر کفار پہ زجر، شکوے، بہت ساری چیزیں۔ اور پھر سورہ مبارکہ کا جو خاص پہلو وہ یہ ہے کہ کفار یہ یقین رکھتے تھے کہ ہمارے معبودان وہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں بزور سفارش کر کے وہ ہمیں بچا لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی زبردستی سفارش کر کے چھڑا لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے وہی سفارش کر سکتا ہے۔ اور پھر اس پہ بہت سارے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اور پھر سورہ مبارکہ کی جو سب سے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، تو ویسے بھی اس سورہ مبارکہ کا خاص امتیاز یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی ان 4 صورتوں میں سے ایک ہے جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، پھر سورہ انعام جو 7ویں پارے میں وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، اور سورہ کہف 15واں پارے میں وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد چوتھی یہ سورہ مبارکہ سورہ سبا جو کہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلی آیت مبارکہ ہے اس میں ایک عقلی دلیل بیان کی اپنی وحدانیت اور اسی طرح قیامت پر فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے اور سب کچھ کرنے والا ہے، مالک و مختار ہے۔ اور فرمایا کہ وہ ہر آن ہر گھڑی قابل تعریف ہے، دنیا میں بھی ساری تعریفیں اس کے لیے، آخرت میں بھی ساری تعریفیں اس کے لیے، لیکن یہاں پر خاص طور پہ آخرت کا تذکرہ فرمایا کہ آخرت میں جو ہے نا وہی قابل تعریف ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قیامت میں سب بادشاہیاں ختم ہو جائیں گی، سب حکمرانیاں ختم ہو جائیں گی، صرف ایک رب ذوالجلال کی حکمرانی رہ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ خود اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ آئیں وہ جو دنیا میں بادشاہ بنے ہوئے تھے سامنے آئیں، لیکن کوئی آواز بھی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ پھر خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اللہ کی بادشاہی ہے جو کہ قہار ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت والے دن لواء الحمد، یہ جو اللہ کی تعریف کا جھنڈا ہوگا وہ میرے ہاتھ میں ہوگا، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ایسے خاص الفاظ میں کروں گا جو میں اب نہیں کر سکتا، اب مجھے نہیں بتائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ قیامت میں القاء کریں گے، اور پھر ان کے ساتھ میں اللہ کی تعریف کروں گا، اور رب ذوالجلال کی طرف سے اجازت دی جائے گی کہ آپ سفارش کریں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اور امتوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ قابل تعریف ہے، اس کے بہت سارے اسباب ہمارے سامنے ہیں، کچھ چیزیں ظاہر ہیں، کچھ نہیں ہیں، کچھ پوشیدہ ہیں، لیکن جب قیامت کا منظر ہوگا تو اس وقت سارے پردے ہٹ جائیں گے، دور ہو جائیں گے، کچھ بھی سامنے نہیں ہوگا۔
اور اس وقت ہر آدمی کے لیے بڑا واضح ہو جائے گا کہ بھائی قابل تعریف ذات صرف اللہ کی. اس لیے یہاں فرمایا نا کہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں اسی کی تعریف. اللہ تبارک و تعالی بالکل واضح کر دیں گے سب کے سامنے کہ بھئی قابل تعریف ذات ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہی. فرمایا الحمدللہ، یہ الحمد کے شروع میں الف لام یہ استغراق ہے، جس کا معنی ہے ہر تعریف کا جز، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. حالانکہ یہاں ایک مطلب ذہن میں سوال بھی آتا ہے جی دنیا میں تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کی تعریف کی جاتی ہے، بہت سارے انسان ہیں اور بہت سارے دیگر کمالات رکھنے والی چیزیں جن کی تعریف کی جاتی ہے، تو پھر یہ جو کہا گیا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ اگر دنیا میں کسی بھی چیز کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ حقیقت میں اس کے بنانے والے کی ہوتی ہے. مثلا اگر کوئی آدمی کسی گاڑی کی تعریف کرتا ہے، یار یہ بڑی خوبصورت ڈیزائن کی ہے گاڑی، تو حقیقت میں اس انجینئر کی تعریف ہے جس نے اس کو بنایا ہے، ڈیزائن کیا ہے. اسی طرح مکان ہے، بلڈنگ ہے، کوئی بھی چیز ہے. اصل ساری دنیا کی چیزوں کو پیدا کرنے والا اور ان کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ. تو دنیا کی جس چیز کی بھی تعریف کی جائے گی وہ حقیقت میں کس کی ہوگی؟ اللہ. اس لیے فرمایا تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے. الذی، وہ، لہو، جس کے لیے ہے، یعنی جس کا ہے، جس کی ملکیت میں ہے، ما، جو کچھ بھی ہے، فی السماوات، آسمانوں میں، وما، اور جو کچھ بھی ہے، فی الارض، زمینوں میں، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے تعریف ہے، فی الآخرۃ، آخرت میں، آخرت میں اسی کے لیے تعریف ہے. سارے پردے کھل جائیں گے کہ قابل تعریف ہوگی. وَهُوَ الْحَكِيمُ، وہ حکمت والا ہے اپنی کاریگری میں. الخبیر، خبر رکھنے والا ہے اپنے بندوں کی ہر ادا کا، ہر قول، ہر فعل کی خبر رکھنے والا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. اور آگے فرمایا یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کو بیان کیا کہ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ فرمایا وہ جانتا ہے جو زمین کے اندر داخل ہو رہا ہے. جیسے زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے، بارش کا پانی داخل ہوتا ہے، اسی طرح جو مردہ اجسام ہے ان کو دفن کیا جاتا ہے. زمین کے اندر حشرات الارض وغیرہ یہ چیزیں جو ہے وہ چھپ جاتی ہیں، زمین میں داخل ہو جاتی ہیں. فرمایا اللہ ان کو بھی جانتا ہے. اور اسی طرح فرمایا ان کو بھی جانتا ہے جو زمین سے نکلتی ہیں باہر. تو زمین سے باہر نکلنے والی اشیاء میں معدنیات ہیں، درخت ہیں، اور اسی طرح گیسیں ہیں، تیل ہے، پٹرول ہے، دیگر بہت ساری دھاتیں ہیں اور جو زمین کے اندر سے باہر نکل رہی ہیں اور دن بدن مزید دریافت ہو رہی ہیں. اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے جو آسمان سے اتر رہی ہیں. اس سے مراد بارش بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، وہی الہی بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، یہ سب آسمان سے اترتے ہیں. اور فرمایا ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو آسمان کی طرف اوپر چڑھ رہی ہیں، جا رہی ہیں. اس میں بندوں کی دعائیں ہیں، بندوں کے نیک اعمال ہیں، اور اسی طرح فرشتے ہیں، اور اسی طرح روحیں نیک لوگوں کی ان کو اعلیٰ علیین میں لے جایا جائے. فرمایا جو اوپر جا رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ، جو نیچے آ رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ منی بڑے ہی رحیم ہے اپنے بندوں کے ساتھ، بخشش کرنے والے ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں ان کی. فرمایا یعلم، وہ جانتا ہے، ما، اس کو، یلے جو داخل ہوتا ہے، فی الارض، زمین میں، وما، اور اس ہر چیز کو، یخرج، جو نکلتی ہے، منہا، اس زمین سے، وما، اور اس کو، ینزل، جو اترتا ہے، من السماء، آسمان سے، وما، اور اس کو، یعرج فیہا، جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے، آسمان میں داخل ہوتا ہے. کہ آسمان میں اللہ نے دروازے لگائے ہوئے ہیں، یہ کھلتے ہیں اور پھر ان سے آپ اوپر جو ہے نا وہ اعمال بھی، فرشتے بھی، بہت ساری چیزیں جاتی ہیں. وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، وہی رحم کرنے والا، بخشنے والا ہے. اتنی بڑی ذات ہے لیکن بندے پھر بھی جو ہے نا وہ اس کی بہت زیادہ نافرمانی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، بخشنے والا ہے، توبہ کرنے والوں کو معاف کرتے ہیں. وقال الذین کفروا، یہ ایک شکوہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو کفار ہیں اتنی واضح دلائل اور اتنی واضح نشانیوں کے باوجود بھی یہ قیامت کے منکر ہیں. حالانکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اتنے بڑا نظام ہستی چلا رہا ہے، جس نے اس
انسانیت سمیت پوری دنیا کی مخلوقات کو اور دیگر جو مخلوقات اللہ کے علم میں ہیں وہ ساری ان کو پہلی بار پیدا کیا، تو دوبارہ انسانوں کو بنانا اور پیدا کرنا اس پہ کون سا مشکل ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اس طرف غور و فکر نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی کہ لا تأتینا الساعہ، قیامت نہیں آئے گی، کیونکہ مشرکین تین عقیدے جو بڑے ان کے منکر تھے، توحید کے بھی، رسالت کے بھی، قیامت کے بھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں قل بلا، میرے پیغمبر آپ کہہ دیں کیوں نہیں، ضرور آئے گی، وربی، اور آپ ان سے کہیں میرے رب کی قسم، یہ واو قسمیہ ہے، وربی، اور میرے رب کی قسم ضرور آئے گی۔ اور پھر ساتھ آگے دیکھیں نا وہ تاکید لگائی نا، لام بھی تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ بھی ہے، لا تأتین، وہ ضرور بضرور آئے گی، قسم کے ساتھ بھی اس کو مقید کیا اور ساتھ تاکید بھی لگائی، تو میں وہ ضرور آئے گی۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ذات کہ جو سب پوشیدہ چیزوں کو جاننے والی ہے، ایک ذرہ کے برابر بھی ایک چیز کوئی آسمان اور زمین میں نہیں جو اس سے پوشیدہ ہو، ذرے سے چھوٹی ہے یا بڑی ہے وہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں، اور بلکہ وہ ساری چیزیں اس کے علم ہی میں نہیں بلکہ اللہ نے ان کو لکھ کر بھی رکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں، ان کے واقع ہونے سے پہلے ہی۔ مثلاً یہ چیزیں ساری اللہ کے علم میں بھی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی حادثہ جو پیش آتا ہے اس کے پیش آنے سے پہلے ہی اللہ نے اس کو لوح محفوظ میں لکھ کر رکھا ہوا ہے۔ تو جو اتنی خبیر اور سب کچھ جاننے والی ذات ہے، کیا وہ قیامت دوبارہ بپا نہیں کر سکتی؟ اس نے لازماً قیامت بپا کرنی ہے، اور قیامت لازماً جو ہے نا وہ آئے گی۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تأتینا الساعہ، نہیں آئے گی ہمارے پاس قیامت، الساعہ قیامت کی گھڑی جو ہے جسے ڈرایا گیا ہے، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، جس دن سب کچھ بلیا میٹ ہو جائے گا، وہ کہتے تھے نہیں آئے گی، اور جس دن اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ کہتے تھے وہ وقت نہیں آئے گا۔ قل، کہہ دیجئے بلا، کیوں نہیں، وربی، میرے رب کی قسم، ضرور، لتأتینکم، ضرور بضرور وہ قیامت تمہارے پاس آئے گی۔ عالم الغیب، وہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے پوشیدہ کو، لا یعزب عنہ، نہیں ہے چھپی ہوئی پوشیدہ اس سے کوئی چیز، مثقال، اور نہیں ہے پوشیدہ اس سے مثقال ذرۃ، ایک ذرے کی برابر کوئی چیز، فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں، ولا اصغر من ذالک، اور نہ اس سے چھوٹی، ولا اکبر، اور نہ بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر وہ واضح کتاب میں ہے۔ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے کہ وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی۔ اچھا، یہ قیامت کیوں بپا ہوگی؟ اس کی ایک علت وجہ بیان کر دی، اور میں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں اربوں انسان گزر چکے اور قیامت تک اربوں آئیں گے، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کتنے گزرے کتنے آئیں گے، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات کو پورا کرنے والے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عقائد اور نظریات دیے گئے تھے ان کو ماننے والے تھے، اور اللہ کی طرف سے جو نظام اور شریعت دیا گیا تھا اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والے تھے، اور دین کی خاطر انہوں نے بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی، بہت پریشانیاں جو ہے نا وہ برداشت کی، اور اسی طرح انہوں نے نیک اعمال کیے، اچھے کام کیے، تو لازم تھا کہ ان کو کوئی بدلہ دینے کا وقت مقرر کیا جائے۔ تو اللہ نے وہ بدلہ کا وقت مقرر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں ان کو سرخرو کریں گے، اور پھر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر یہ دنیا میں جو ان کے نیک اعمال ہیں ان کا پورا پورا بدلہ دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش بھی ہوگی اور رزق کریم بھی ہوگا۔ تو گویا کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جس کا بدلہ نہیں مل سکتا۔ ایک انسان پوری زندگی میں دین کے لیے تکلیفیں اٹھاتا دنیا سے چلا جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کے نیکی کو ضائع نہیں کرتے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہ ہاں یہ ضروری تھا تاکہ ایسا وقت مقرر ہو اور ایسا پھر اس انسان کو دوبارہ زندگی دی جائے کہ جس کے اندر اس زندگی کی تمام مشکلات کا مداوع ہو جائے، اس لیے فرمایا قیامت قائم ہو، اور ساتھ ہی فرمایا کہ تاکہ وہ لوگ بھی جنہوں نے دنیا میں ہر وقت ہر آن ہر گھڑی دین کی مخالفت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے خلاف بغاوت کی، اور اسی طرح دین کے خلاف جو ہے نا وہ اس نے اپنی ساری توانائیاں صرف کی، تو ان کو بھی
ان کے کیے کا بدلہ ملنا چاہیے. تو فرمایا کہ ان کے بدلے کے لیے بھی پھر قیامت مقرر کی اللہ تعالیٰ نے. قیامت آئے گی پھر ان کو شدید قسم کا عذاب ہوگا. فرمایا لیجزی الذین، تاکہ وہ بدلہ دے، لی یہ لام تعلیل علت وجہ، تاکہ بدلہ دے الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، اولئک یہی لوگ لہم ان کے لیے مغفرۃ بخشش بھی ہے، ورزق کریم اور بہت اچھی روزی جس میں کوئی مشقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، بغیر مشقت کے عزت کی روزی وہاں ملے گی، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہو. والذین سعوا، وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی، فی آیاتنا ہماری آیات میں، معاجزین عاجز کرنے کی، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے یعنی کوشش کی ہماری آیات میں اور ہمیں عاجز کرنے کی کوشش کی، ہرانے تھکانے کی کوشش کی، یعنی دین کے خلاف اپنی توانائیاں صرف کی تھی. اولئک لہم، وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے عذاب ہے، من رجز علیم، سخت دردناک، بہت ہی سخت اور بڑا ہی شدید اور بہت ہی دردناک عذاب ہے ان کے لیے. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن و مجید کی حقانیت پر اہل کتاب کے جو علماء ہیں ان سے جو ہے نا وہ استدلال اور دلیل پیش کی ہے. اور اس سے مراد وہ ہے اہل کتاب کے علماء جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو دیکھ کر اور تورات و انجیل کے اندر جو قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں ان کو دیکھ کر وہ ایمان لے آئے اور قرآن و مجید کی حقانیت کی تصدیق کی. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جیسے حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت کعب احبار، حضرت سلمان فارسی، اس طرح کے بہت سارے حضرات. اور یہاں یرا جو نہیں یہ یا لمو کے معنی میں ہے. اب معنی یہ ہوگا کہ فرمایا کہ یہ جو قرآن و مجید آپ کو دیا گیا ہے اس کے بارے میں جو اہل کتاب ہیں ان کے جو علماء حق ہیں جو صحیح تورات و انجیل کو ماننے والے تھے اور ان کی تعلیمات کے مطابق عمل پیرا ہونے والے تھے اور ان کی رہنمائی کے مطابق پھر وہ آپ پر ایمان لانے والے تھے. فرمایا کہ وہ اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ یہ جو قرآن و مجید آپ پر اتارا گیا ہے یہ برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اسی طرح پھر آپ پر جو ایمان لانے والے دیگر حضرات ہیں فرمایا وہ بھی اس بارے میں خوب جانتے ہیں، ان کو پکا پختہ یقین ہے کہ قرآن و مجید جو آپ کی طرف اتارا گیا یہ برحق ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالی جو غالب قابل تعریف ہے اس کی طرف جو اس کا جو مقرر کیا ہوا سیدھا راستہ صراط مستقیم یہ اسی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالی سے ہی ملاتا ہے. انہیں قرآن و مجید اللہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا ہے یہ برحق ہے، اس کی یعنی گواہی اہل کتاب بھی دے رہے ہیں. وَيَرَى الَّذِينَ، اور جانتے ہیں وہ لوگ اوتوا العلم جن کو علم دیا گیا ہے، الذی وہ کتاب یعنی وہ وحی انزل الیک جو اتاری گئی آپ کی طرف من ربک آپ کے رب کی طرف سے، هو الحق کو یہ برحق ہے، یعنی وہ برحق ہے. وَيَهْدِي اور وہ رہنمائی کرتی ہے الی صراط العزیز الحمید قابل تعریف غالب، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے راستے کی طرف ہو کہ اللہ تعالیٰ جو قابل تعریف ہے اور غالب ہے غلبے والا ہے اس کی طرف سے جو راستہ مقرر کیا گیا ہے سیدھا اسی کی طرف وہ کتاب رہنمائی کرنے والی ہے. وقال الذین کفروا، یہ بھی کفار پہ ایک شکوہ ہے کہ اتنے بڑے واضح دلائل کے باوجود قیامت کے قائم ہونے پر پھر بھی وہ کفار یعنی استہزاءً کہتے ہیں ایک دوسرے کو کہ بھئی ہم تمہیں ایک ایسا شخص دکھائیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہمارے جسم کے اجزاء ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین میں مل جائیں گے اور پوری طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور پھر ہمیں دوبارہ جو ہے نا اس کو زندہ کیا جائے گا. تو وہ ایک دوسرے سے کہتا ہے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے جو ذرات ہیں وہ زمین کے ذرات کے ساتھ مل جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے. اعوذ باللہ. پھر آگے کہتے تھے دو باتیں جی، یا تو انہوں نے اللہ پہ جھوٹ بولا ہے اور یا یہ ہے کہ وہ مجنون ہیں اور دیوانگی میں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا کہ نہیں،
نہ میرے پیغمبر نے اللہ پہ جھوٹ بولا ہے اور نہ ہی وہ مجنون ہے، بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جو کفار ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے، یہ اب دنیا میں دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے، اور پھر قیامت میں یہ شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ یعنی اصل ان کے خود اپنے دماغ جو ہے نا وہ کیا ہے، خراب ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر مزید دلیل بیان کی کہ دیکھو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ مثلا یہ زمین اور آسمان اور پھر ان کے آگے پیچھے اوپر نیچے یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور پھر اللہ فرماتے ہیں اگر چاہیں تو ہم ان کو زمین میں دسا دیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان کا ایک ٹکڑا جو ہے نا وہ گرا دیں، تو یہ بچ سکتے ہیں؟ نہیں بچ سکتے۔ جس طرح قارون نے اس کو زمین میں ہی دسا دی، اس کے خزانہ سمیت، وہ خزانہ جس پہ اس کو بڑا ناز تھا۔ اور اسی طرح بہت ساری قومیں ایسی ہیں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے عذاب نازل کیا اور ان کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی ان کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، تو کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی ان کو ختم کر سکتا ہے، کیا وہ قیامت نہیں قائم کر سکتا؟ بالکل قیامت قائم ہوگی، اور اس کے بارے میں جو خبر دی جا رہی ہے بالکل سچی ہے، حقیقت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ فرمایا نا وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، هل ندلکم، کیا ہم تمہاری رہنمائی کریں، علی رجلین، ایک ایسے شخص پر، ینبئکم، جو تمہیں بتاتا ہے، اذا مزقتم، جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، کل ممزق، پوری طرح ریزہ ریزہ ہونا، یعنی جب تم بالکل تمہارے جسم جو ہے وہ پھٹ جائے گا، پھول جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور اجزاء جو ہے وہ بکھر جائیں گے، تو انکم، بے شک تم، لفی خلق جدید، ایک نئی تخلیق میں ہوں گے، یعنی تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ تو یہ جو ہے نا افطرا علی اللہ ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے، اصل میں افطرا ہے، اور اس میں یہ جو افطرا کا حمزہ ہے یہ حمزہ استفہام ہے، اصل میں تھا افطرا، تو درمیان میں آنے کی وجہ سے حمزہ وصلی گر گیا ہے، تو یہ اب استفہام والا معنی ہوگا افطرا علی اللہ، کیا اس نے جھوٹ باندھا ہے اللہ پر، افطرا، کیا اس نے جھوٹ باندھا ہے، یا افطرا، کیا اس نے باندھا ہے، علی اللہ، اللہ پر، کذبا، جھوٹ، ام بھی جنہ، یا ان کے ساتھ جو ہے وہ دیوانگی ہے۔ تو یعنی کفار کہتے تھے کہ کیا یہ بات کہہ کر اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے، یا نعوذ باللہ وہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ دیوانگی ہے۔ تو فرمایا نہیں، بل الذین، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، فی العذاب، وہ عذاب میں ہوں گے، والضلال البعید، اور دور کی گمراہی میں ہیں، جو ان کی گمراہی ختم نہیں ہو سکتی، واپس نہیں آ سکتی، اسی گمراہی میں مارے مارے پھرتے پھرتے جو ہے وہ مر جائیں گے اور پھر جہنم میں جائیں گے۔ افطرا، یہ کیا باندھ لیا انہوں نے اللہ پہ جھوٹ، یا ان کے ساتھ کیا جی دیوانگی ہے۔ تو افطرا یہ اصل میں تھا افطرا، یہاں پر یہ حمزہ استفہام ہے، اصل جو افطرا کا اپنا ذاتی حمزہ فعل ماضی کا وہ گر گیا، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں ترجمہ میں جہاں بھی لکھا ہوگا لکھا ہوگا کیا، تو کیا والا ترجمہ جو ہے نا یہ آ کا ہے، جو حمزہ استفہام ہے۔ افلم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے، الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، اپنے سامنے کی طرف اور پیچھے کی طرف، من السماء والارض، آسمان اور زمین کو، کہ جس طرف دیکھیں گے ہر طرف ہی کیا ہے جی آسمان اور زمین ہے، آگے دیکھیں تو پھر بھی نظر زمین پہ پڑے گی، اوپر دیکھیں آسمان پہ، پیچھے دیکھیں گے تو پھر بھی کیا ہے زمین پہ نظر پڑے گی، نیچے دیکھو، اوپر دیکھو، آسمان پہ نظر پڑے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ہمارے بالکل قبضے میں ہیں، نیچے ہماری زمین ہے، اوپر ہمارا آسمان ہے۔ تو فرمایا ان نشا، اگر ہم چاہیں، نخسف بہم الارض، ان کو دسا دے زمین میں، خسف کا بنا تو دسا دے، او نسکت، یا ہم گرا دے، علیہم ان پر، کسفا من السماء، آسمان کا ٹکڑا، تو کہاں جائیں گے؟ ساتھ ہی فرمایا ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃ، البتہ نشانی ہے، لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، منیب انابت سے، انابت کا معنی کہ رجوع کرنے والا، تو یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نشانیاں بنائی ہیں، آسمان زمین یہ ساری، اور یہ جو قیامت کے قیام پر دلائل بیان کیے ہیں، ان سب میں فرمایا نشانی ہے، لیکن اس نشانی سے فائدہ اس ہر بندے کو ہوگا
جس میں اللہ کی طرف رجوع پایا جائے گا. ہاں جس میں رجوع ہی نہیں ہے، انابت ہی نہیں ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.